جی علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا رفت ہوئی ہے کیس کے اندر؟ یہاں پہ کوئی نہیں، کوئی ٹیکنیکل ایرر کے اوپر وہ جو ان کی پٹیشن تھی وہ نہیں کی. ابھی تو اس وقت ہم جا رہے ہیں جیل کورٹ میں. جیل کورٹ میں تو کیس لگا ہوا ہے نا. آج مذاکرات چل رہی ہے کہ ہواؤں کو رخ تبدیل ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ہواؤں کو رخ تبدیل ہوتا ہوا؟ ہم تو سارا دن کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے تو ہوا جب آئے گی وہ کورٹس کے اندر آئے گی. یاد رکھیں یہ اول تو ہوا ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ کون سی ہوا ہے؟ یہ اس جیل کورٹ سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ القادر کیس کو، آپ کو پتہ ہے کہ 23، پھر 6 تاریخ، پھر 13 تاریخ، اب 17. اب عمران خان کیوں چاہ رہے ہیں کہ کنوکشن ہو جائے؟ کیونکہ کنوکشن جو کہتے ہیں جو اپنے شوق ہے وہ پورے کر لیں، کنوکشن دے دیں. ہائی کورٹ میں تو لے کر آئے نا، تاکہ آپ لوگ سارے جو یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ لوگ پھر گواہی دیں گے. کیونکہ جو جیل کورٹ میں بیچارے میڈیا والے آتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی رپورٹنگ کر دیں جو اوپر کسی کو پسند نہ آئے تو ان کو اندر اجازت نہیں ملتی. آج کئی جرنلسٹ آ کے یہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو جیل کے کورٹ کے اندر اجازت نہیں ملتی. تو اسی لیے جب تک یہ کیس عمران خان چاہتے ہیں کہ القادر کا جو احمقانہ کیس ہے یہ نکل کر باہر آئے، جب یہ پبلک میں آئے گا، ہائی کورٹ میں آئے گا، آپ لوگ خود اس کو پھر کور کرو گے اور بتاؤ گے کہ کس قسم کا انہوں نے کیس کیا تھا جس کے اوپر اتنی تاریخیں ڈلی ہیں. ہم تو صرف تاریخیں بھگت رہے ہیں. ہمیں صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہواؤں کا رخ جو آپ سارا دن کہتے ہیں کہ بدل رہا ہے، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پھر سے کہہ رہے ہیں ڈیل ہوگی. کیا عمران خان کو اس چیز کا کہتے ہیں کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے کہ انہوں نے کتنے صبر سے یہ سارے کیسز کا سامنا کیا جیل میں بیٹھ کے؟ کیا آپ سارا کچھ ڈیل کے اوپر لے آتے ہیں؟ لیکن عمران خان کو میرے خیال میں خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے ان کیسز کا سامنا کیا. یہ کیس اگر 4 دن میں ختم ہونا ہوتا نہیں. یہ اتنے 1.5 سال جو گھسیٹے گئے کیسز ہیں، اس سے آپ کو صرف یہ ظاہر ہوا ہے کہ جب باہر آئے گا کہ 1.5 سال میں اس میں تھا کیا کہ 1.5 سال کے کیسز چلے. تو انشاءاللہ ہم بھی خوش ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ کل عمران خان کو سزا ہو جائے. یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ سزا ہو جائے اور کیس اس جیل کورٹ میں سے نکل کر باہر آ جائے. اچھا، بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، لیکن پی ٹی آئی اس کو آن نہیں کر رہی اور وہ بھی چھپا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہمیں اس سے نہیں فرق پڑتا. ہمیں فرق پڑتا ہے کیسز سے. ہم سارا دن جیل کورٹ میں بیٹھتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ میں بیٹھتے ہیں. ہم ایک کیس کو سب آ کے لائرز بھی اور ہم سارے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو اس لیے یہ باہر کیا ہو رہا ہے، عمران خان نے اپنا سارا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اعتماد ججز کے اوپر رکھا تھا. کئی ججز اپنے جو انہوں نے کیسز لڑے ہیں اس میں وہ فیل ہو گئے، اور کئی ججز اگر ہمت کریں گے، انصاف کریں گے، وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے. یہ عمران خان کا امتحان نہیں ہے، یہ جوڈیشری کا امتحان ہے. کوئی پاس ہوگا اور کوئی فیل ہوگا. عمران خان نے ان کو سب کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے. اچھا یہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اللہ کرے کل سزا ہو جائے یا ہو جائے تو وہ ہائی کورٹ میں آنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس میں بریت ہو جائے عمران خان جی کو، پتہ ہے؟ یہ آپ نے تو پھر آپ خوش نہیں ہوئیں گی میم؟ ایک سیکنڈ اگر بریت ہونی ہوتی تو یہ پہلے دن کر دیتے. یہ اس میں کیس میں تھا ہی کچھ، یہ نہ چلاتے. یہ ان کی ان ججز کی جنہوں نے یہ سزا دینے کے لیے ان کو آرڈر آنے ہیں. آپ پھر خود بتائیں 23 کو کیوں نہیں دیا، پھر 6 تاریخ کو کیوں نہیں دیا جنوری کی، پھر 13 تاریخ کو کیوں نہیں دیا، اب 17 پہ 1 مہینہ اس کی ڈیٹ کنوکشن کیوں نہیں دے رہے تھے؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی لکھنا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ذرا لکھیں کیس اس کے اوپر اور پھر بتائیں. اور یاد رکھیں اس میں سے ملک ریاض کا نام نہ بھولنا بیچ میں سے. علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہائی ہوپس ہیں، لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے دوسرا تاثر یہ ہے کہ حکومت اس کو یا اس لیے یہ فیصلہ ڈیلے کیا جا رہا ہے کیونکہ 17 جنوری کو ہائی کورٹ میں کچھ ایسے ججز تعینات ہو رہے ہیں جو کہ پہلے عمران خان کو سزائیں دے چکے ہیں. تو کیا اس چیز کا خطرہ بھی آپ کے ذہن میں ہے؟ میری بات سنیں، خطرہ اس میں کیا ہے؟ وہ جو جج آ کے بے ایمانی کریں گے یا غلط فیصلہ دیں گے، آپ لوگ کھڑے ہیں. آپ انہوں نے اگر اپنے لیے شرمندگی کا باعث بننا ہے یہ کیسز کے اوپر فیصلہ دے کے، اگر یہ کیس جو ہے نا یہ امتحان میں پھر سے کہہ رہی ہوں عمران خان کا نہیں ہے، عمران خان کا بالکل نہیں ہے. ہر جج نے یاد رکھیں انصاف دینے، جس نے یہ عہد کر کے آیا ہے، جو انصاف دینے کے لیے اس نے عہد کیا ہے، جس کے لیے یہ
ये पोजीशन लेता है आके। इम्तिहान उसका है, जज का इम्तिहान है, पूरी जुडिशरी का इम्तिहान है, पूरी वकला कम्युनिटी का इम्तिहान है कि अगर चुप करके ये सारा कुछ होते देखें तो। अच्छा मैम, एक ये तासुर दिया जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला महफूज है, इसका ताल्लुक मुज़ाकरात से है। अगर इमरान खान कोई लचक दिखाते हैं तो फिर ये उनके हक में आ सकता है, अगर वो अपने मौक़ा पर डटे रहते हैं तो फिर ये उनके खिलाफ आ सकता है। क्यों? तो ये आपस में इनका इसमें तो ताल्लुक है सज़ा देनी ही मुज़ाकरात और देनी। इसका। मुज़ाकरात का आप जिससे मर्जी रिश्ते जोड़ दें जिससे मर्जी। देखें, जेल कोर्ट में हम बैठे हैं, सारे दिन बैठे हैं, सारे हम जो कितने दिन गुजारे हैं, सर्दी गर्मी गुजारी है इस केस के पीछे। अब आप कह रहे हैं कि फ़ैसला कहीं और होगा, ये भी हमें भी कबूल नहीं है। फ़ैसला करो, सही तरीके से करो। जज का काम है फ़ैसला देना। अगर उसने इतने महीने लगाए हैं तो अब दे सज़ा। हम तो कह रहे हैं सज़ा दो। ये कभी आपने सुना है? लेकिन आपकी जमात बड़ी होप लगाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, और उधर भाग दौड़ भी किसी चल ने रही नहीं है। लगाई, कोई जमात ने नहीं लगाई। मेरी बात सुने, किसी ने नहीं लगाई हुई, आप लोगों ने लगाई हुई है। आप सारा दिन ये सवाल पूछते हो, क्यों आप ये सवाल पूछते हो? क्यों बताएं? क्या हम इमरान खान 1.5 साल इसलिए बैठे हैं ताकि कोई आके इस्टेब्लिशमेंट निकाल दे, नवाज शरीफ रहम कर दे? ये इनके रहम के लिए नहीं बैठे। इमरान खान बैठे हैं अपने आप का अपना नाम यहाँ से कोर्ट से केसेस का सामना करके सुरखरू होकर निकलने का। अब इमरान खान को इस चीज़ का क्या कहते हैं क्रेडिट दें।